ساتھیوں، ایک مشہور فلسفی ہیں، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان کے جذبات اگر اس کے عقل پر حاوی آ جائیں تو وہ حقیقت کو پہچاننے سے قاصر رہ جاتا ہے، وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جذبات میں حد سے زیادہ نفرت آ جاتی ہے، آپ کی ایگو آ جاتا ہے، آپ کا حد سے زیادہ اندھاپن جو محبت کا ہے وہ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ سینٹر ایک ایسے رول ماڈل کو بنا لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آتا، آپ حقیقت تک نہیں پہنچتے، آپ میں وہ جرأت نہیں رہتی اس بندے سے سوال کرنے کی۔ پھر آپ اس بندے کی ایک اسپیچ کی مار ہیں، وہ آپ کے سامنے ایک تقریر کرے گا، آپ اس پہ فدا ہو جائیں گے، آپ اپنی نسلوں کے فیصلے اسی بندے کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ کہ عمران خان کی کچھ دن پہلے جو میڈیکل ججز رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اس کی 70% آنکھ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، اس کی نظر خراب ہو چکی ہے، اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ڈونیشنز میری آنکھ رکھ لیں اور میں آپ کو اپنی ڈونیشن کرتا ہوں۔ بڑے بڑے MPs بھی ایسی بات کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ساتھیوں، ایک پوسٹ میں نے دیکھی، جو اس پوسٹ پہ لکھا تھا کہ عمران خان عوام کو شعور دیتے دیتے، روشنی دیتے دیتے اپنی آنکھ کی روشنی بھی خراب کر بیٹھے۔ اس پوسٹ کے بعد مجھے ساتھیوں میں نے ایک لمحہ سوچا کہ آپ کو کیا روشنی ملی ہے؟ آپ نے یہ 5 منٹ نکال کر گوگل شریف سے ہی پوچھ لیتے، چیٹ GPT سے ہی پوچھ لیتے کہ کیا ڈونیٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں، کس ایریاز میں، کس کنڈیشنز میں آپ جو ہے وہ آنکھ کسی ایک بندے کو آنکھ دے سکتے ہیں۔ آپ کو جو روشنی ملی ہے جس رول ماڈل سے، تبھی آپ کو پتہ لگتا کہ کیا حقیقت میں ایسا ہے، لاجیکلی یہ ہو سکتا ہے، سائنٹیفیکلی یہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ آنکھ دینا صرف انسٹاگرام، فیس بک کی کوئی پوسٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے پروسیس ہوتا ہے۔ یہ آپ گوگل شریف سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ آپ ایک پوسٹ دیکھیں، میں آپ کو پوسٹ سکھا رہا ہوں، آپ اس کے پیج پر جائیں، 2 منٹ نکال کے آپ اور کچھ نہ کریں، آپ صرف عوام الناس کی کمنٹس پڑھیں۔ ماں بہن پر گالیاں دے رہے ہیں فضول بات پر، جس بندے کو آنکھ آپ کی چاہیے نہیں، یا اس بندے کو مطلب آپ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے اپنی ماں بہن پر کس حد تک گر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ اس پوسٹ پر جا کر آپ عوام الناس کی حیثیت دیکھیں۔ ساتھیوں، پاکستان کا بدترین علمہ یہ کہ وہ حقیقت سے کتنا دور ہے۔ ہم پھر کس سمت پر یہ ملک جائے گا جہاں پر 100 میں سے 65 بندے ایسے نوجوان کنٹری، لیکن سوچ کا محور اتنا گرا ہوا ہو، جو حقیقت سے اتنا دور ہو، تو وہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ آج ایک رول ماڈل ہے، کل دوسرا رول ماڈل آئے گا۔ ہمیں نہ جرأت ہوگی کسی سے سوال کرنے کی، نہ کسی سے ہم پوچھ سکیں گے کہ ہمارے نسلوں کے فیصلے آپ کس طرح کر رہے ہیں۔ آپ ایک اسپیچ، جب آپ کے پاس عقل ہی نہیں ہے، جب آپ عقل کی ذہانت سے سوچتے ہی نہیں ہیں، آپ جہالت کا چشمہ اتار کر جب سوچتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں کس سے جرأت آئے گی کہ ہم کسی اپنے رول ماڈل سے بھی پوچھ سکیں کہ یہ میری نسلوں کا فیصلہ آپ کس طرح کر رہے ہیں۔ ابھی کل پاکستان انڈیا کی میچ ہے، آپ اس پر صرف پاکستان اور انڈیا کے نوجوانوں کا صرف کمنٹس جا کر جو میمز بن رہی ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے کہ ہمارے گھر کی جنگ ہو چکی ہے، جبکہ یہ ایک کھیل ہے۔ ہم اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ نہیں دیکھتے، ہم اسے یہ نہیں دیکھتے کہ جیسے کہ ہم فلسطین کی کوئی جنگ لڑ رہے ہوں۔ یہ عوام الناس کا اتنا جذبہ، جو کہ کیونکہ فیفا ورلڈ کپ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، یہ بائیکاٹ کیا تھا پاکستان نے، محسن نقوی صاحب نے، لیکن مجھے تو تبھی پتہ چلا کہ یہ ناممکن ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی میچ نہ ہو۔ اہل عقل انسان جو اس بات کو سمجھتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اٹینشن ایک دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے، اور کس طرح ایسے کروڑوں اربوں لوگوں کا اٹینشن ہو اور وہاں پر جو تاجر ہے وہ قاصر رہ جائیں اور وہ آپ سے انکم جنریٹ نہ کریں، یہ دنیا کے تمام ممالک کے مفاد کے خلاف ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو، اور ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہوا، اور وہ ایونٹ کل ہو رہا ہے، اور کیا کمنٹس ہیں، کیا لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں، لگیں آپ جا کے خود دیکھیں اور آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ کہ بابر اعظم فار ایگزامپل کے طور پہ، کل اگر یہ بابر اعظم سیاست میں آ جاتا ہے، پولیٹیکل کیریئر اسٹارٹ ہو جاتا ہے، 2 کروڑ لوگ بنا کچھ سوچے کچھ اس کی فین ہو جائیں گے، اس کے فدائی ہو جائیں گے۔ جو اس کو کرکٹ کی وجہ سے، کور ڈرائیو کی وجہ سے اس کو پسند کرتے تھے، وہ اس کو ووٹ دینا شروع کر دیں گے۔ اور کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ بابر اعظم اچھا ہے، اور کھیل میں اچھا ہے، وہ پولیٹکس میں اچھا ہے کہ نہیں، یہ سوال تو آپ کم سے کم پوچھیں۔ ایک بندہ کس فیلڈ سے کس فیلڈ کی طرف آیا ہے، آپ اس بندے کو چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسلوں کا فیصلہ بھی بھلے وہ کرے۔ یہ کس قسم کی لاجک ہے، کس قسم کا عقل ہے جو پاکستان میں پایا جاتا ہے،
اور پاکستان کی بدترین صورتحال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان سوچتا نہیں ہے، اگر سوچتا بھی ہے تو جذبات پر۔ ابھی اسلام آباد میں 30+ اموات ڈیتھ جو ہے وہ مسجد میں 30+ لوگوں کی جان جاتی ہے۔ ساتھیو اتنا لوگوں نے آواز نہیں ریز کیا جتنا آواز عمران خان کی آئے کے لیے، ایک آنکھ کے لیے آواز ریز ہو رہا ہے، کیونکہ وہ 31-32 لوگ شاید ان کے سامنے انسان نہیں تھے۔ 1-2 دن پوسٹ آئی، کچھ چپ ہو گئے اور بات ساری ختم ہو گئی۔ مطلب ان 30+ لوگوں کی اتنی ویلیو نہیں تھی جتنی عمران خان کی ایک آنکھ کی ویلیو ہے۔ کتنے لوگوں نے آواز اٹھایا، اور ہمارا بدترین المیہ یہ ہے کہ ہم شیعوں کو مسلمان تو نہیں، اب ہم انسان بھی نہیں سمجھتے، اور وہ جو ہے وہ دوسرے فرقوں کو، دوسرے سیکٹ کو، کیونکہ ہمارے ساری چیزیں جذبات سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم نہ انسانیت دیکھتے ہیں، نہ عقل دیکھتے ہیں، نہ لاجک، نہ ہم سائنس دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ ہم صرف اپنے جذبات سے ڈپینڈ ہیں کہ کیا مجھے پسند ہے، کیا مجھے ٹھیک لگتا ہے، باقی دنیا بھاڑ میں جائے۔ حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہی حقیقت ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ یہ ارسطو نے کہا تھا نا کہ آپ کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ ہی عقل مند انسان ہیں۔ پاکستان میں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں؟ ایوری ون شوڈ آسک یور سیلف۔ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں اپنی سوچ سے اپنے گھر کو، اپنی نسل کو، اپنے مستقبل کو کس سمت میں لے کر جا رہا ہوں۔ تھینک یو۔